اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھو. جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک کسی بندے کے گناہ گار ہونے کے باوجود اس پر عطاؤں کی بارش برسا رہا ہے تو یہ اللہ پاک کی اس کے لیے ڈھیل یعنی مہلت ہے. چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں. انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو. دنیا مکافات عمل کا نام ہے. جو گھڑا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں ہم یا ہمارے پیارے گر جاتے ہیں. دل سوچ سمجھ کر توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے. کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے آگے تمہارا نام لے کر رو پڑے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے. اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے. ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے. اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں. ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے.